جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ FIR کے حوالے سے چودھری پرویز الہی اور خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے شہباز شریف صاحب ملک سے پھر باہر چلے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ احتجاج بھی ہو رہا ہے اور لانگ مارچ کی خان صاحب نے تاریخ پھر تبدیل کر دی ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور جو حکومت کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ریاست کو خطرہ ہے، ملک کو خطرہ ہے، کچھ صحافی بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے اس وقت ہمیں جو خبر آ رہی ہے کہ ذرائع کے مطابق کہ ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے وزیر آباد میں، ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے۔ اب یہ مقدمے میں کس کو نامزد کیا گیا ہے، کس کے نام ڈالے گئے ہیں، اس وقت تک میرے پاس کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے، کیونکہ اسی وقت یہ بریکنگ نیوز آ رہی ہے۔ اب اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، اگر میرے پاس جب ڈیٹیلز آئیں گی تو کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں۔ ابھی تک یہ ڈیٹیلز میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ اچھا، اب کچھ اور چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو چودھری پرویز الہی صاحب کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، کیونکہ خان صاحب غصے میں بھی ہیں کہ FIR اب تک کیوں نہیں درج ہوئی۔ آپ کو پتا ہے صبح سے سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ چکا تھا، اور اس سے پہلے IG نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تو FIR درج کرنا چاہتے تھے، پنجاب حکومت نہیں کرنے دے رہی۔ اس حوالے سے مونس الہی صاحب نے یہ کہا کہ جناب پولیس نامعلوم لوگوں کے خلاف درج کرنا چاہتی تھی، اس کے اوپر ہمیں اعتراض تھا۔ یہ جو متن تھا FIR کا، اس کے اوپر اعتراض کیا گیا، یہ ہمارا اعتراض تھا، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو روکا تھا۔ تو جو یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے پنجاب پولیس کو پنجاب کی حکومت نے روکا ہے، یہ تاثر درست نہیں ہے۔ یہ پرویز الہی صاحب کے کیمپ کا مونس الہی صاحب کا موقف ہے۔ اچھا، دوسری طرف اب اس FIR سے پہلے شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ تحقیقات ہونی چاہیے اور ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور جوڈیشل کمیشن بنے گا، فل کورٹ جوڈیشل کمیشن بنے، وہ تحقیقات کرے۔ خان صاحب نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کو خیر مقدم کیا تھا اور کچھ شرائط اپنی رکھی تھی۔ لیکن اب یہ کمیشن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت ملک بڑے نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، اکانومی بھی ٹھیک نہیں ہے، سیاسی ٹرموائل ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ ہم نے فل کورٹ کمیشن بنانا ہے۔ اب تو پہلی فرصت میں آپ کو سپریم کورٹ کو لکھنا چاہیے تھا، آپ نے خط تو لکھا نہیں، آپ باہر کے ملک چلے گئے۔ اس وقت بھی شہباز شریف صاحب ایک بیرونی ملک دورے پہ گئے ہوئے ہیں۔ اب اتنا ٹائم تو شاید انہوں نے پاکستان میں نہیں گزارا، یہ میں ایک محاورتاً بات کر رہا ہوں، جتنا شہباز شریف صاحب نے اور بلاول صاحب نے ملک سے باہر گزارا ہے، اتنی کون سی قیامت آئی ہوئی ہے کہ آپ ہر 2 دن کے بعد ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اگر ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، نازک حالات سے گزر رہا ہے، سارے مسائل ہیں، تو کیا آپ کا باہر جانا ضروری تھا؟ آپ وزیر خارجہ کو بھیج دیتے، کسی اور کو بھیج دیتے۔ ایسی کون سی چیز ہے کہ پوری دنیا بیٹھی ہوتی ہے، سارے ورلڈ لیڈران بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب آئیں گے اور وہ مسائل حل کریں گے، وہ ہمیں چیز سمجھائیں گے، تو کیا ضروری تھا آپ کا باہر جانا؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا لندن کے 2 چکر لگے، کوئین کی تدفین کے لیے بھی انہوں نے جانا ضروری سمجھا، پھر وہ امریکہ بھی گئے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہم نے دیکھا جو کچھ ہو رہا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے۔ لگتا ہے کہ گھومنے پھرنے کے لیے یہ حکومت آئی ہوئی ہے، دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں، لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ عمران خان نے دنیا بھر سے ہمارے تعلقات خراب کر دیے تھے، اور اب جو وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں بنیادی طور پہ وہ تعلقات کی بہتری کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ اب میاں صاحب کو جا کے حالات بہتر کرنے پڑتے ہیں۔ یہ حکومت کا موقف ہے۔ اب اس موقف میں کتنی جان ہے یہ آپ بھی عقل مند ہیں، میں بھی عقل مند ہوں، سب کو پتا ہے۔ اینی وے، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لانگ مارچ جاری ہے، اور ایک طرح سے وہ اس کی کنٹینیوشن ہوگی دوبارہ۔ اس وقت احتجاج بھی ہو رہا ہے، سڑکیں بلاک ہوئی ہوئی ہیں اسلام آباد کے آگے پیچھے، اور بنیادی طور پہ اسلام آباد کے راستوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ شاید یہ آج رات کو وہ کریں، روز اس طرح کا وہ احتجاج کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لانگ مارچ ہے وہ جاری رہے گا۔ اب لانگ مارچ میں کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں جناب میں منگل کو لانگ مارچ کروں گا، حکومت فیلڈنگ سیٹ کرتی ہے۔ خان صاحب کہتا ہے کہ میں لیفٹ ہینڈر بیٹسمین بھیج رہا ہوں، جو ہی حکومت فیلڈنگ سیٹ کرتی ہے خان صاحب رائٹ ہینڈر بھیج دیتے ہیں۔ خان صاحب فاسٹ بالر سامنے لے کے آتے ہیں، حکومت فیلڈنگ سیٹ کرتی ہے، حکومت کے دوست فیلڈنگ سیٹ کرتے ہیں، خان صاحب سپنر لگا دیتے ہیں۔ تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے فیلڈنگ کرنی کیا ہے، وہ کبھی منگل کا کہتے ہیں، کبھی بدھ کا کہتے ہیں۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ میں جمعرات کو کروں گا۔ جمعرات کو نہ صرف کروں گا بلکہ جب جمعرات کو کروں گا فیلڈنگ سیٹ ہوئی، انہوں نے کہہ دیا کہ فیصلہ آباد سے بھی ہوگا اور وزیر آباد سے بھی ہوگا، ایک فیصلہ آباد سے آئے گا، ایک وزیر آباد سے آئے گا۔ تو وہ ان کو تھکا رہے زیادہ ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی حکومت کو بھی کہ ہم فیلڈنگ سیٹ کیا کریں۔ اچھا، ایک بڑا جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے، صحافیوں کی طرف سے بھی بنایا جا رہا ہے، دانشوروں کی طرف سے بھی بنایا جا رہا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں کہ ملک کو خطرہ ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس وقت ملک میں؟
کیا خان صاحب کنٹینر پہ بندوقیں لے کے چڑھے ہوئے؟ خان صاحب ایک سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، وہی ایکٹیویٹی جو ٹانگیں کانپ جائیں گی، جس طریقے سے بلاول صاحب نے کہا تھا، انہوں نے تو کچھ اور کہا تھا، بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچا اور خان صاحب کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں، یہ وہ کہنا چاہتے تھے، انہوں نے کچھ اور کہا تھا، بعد میں اس کا مذاق بن گیا، سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کسی دن میں بھی کچھ کہہ دوں، اور بہت ساری ویڈیوز میں مجھ سے بھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، میں اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا، لیکن وہ جو ٹانگیں کانپی تھی خان صاحب کی، وہ کس وجہ سے کانپی تھی؟ بقول بلاول صاحب کے آپ ایک لانگ مارچ لے کے آئے تھے نا، اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ ریاست کو خطرہ ہو گیا، اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب ریاست کو خطرہ ہو گیا، پاکستان کو خطرہ ہو گیا؟ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے جو خان صاحب کر رہے ہیں، آپ انہیں کرنے دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاپ بھی ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو خطرہ ہے، کیسے خطرہ ہے؟ اچھا، اب یہ بیانیہ بنایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک تو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے خان صاحب کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، 3 سال تک یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ مورود الزام ٹھہراتے رہے کہ یہ خان کو لانے والے یہ ہیں، سلیکٹر یہ ہیں، یہ خان کو لے کے آئے، ساری برائیوں کی جڑ یہ ہیں، ہماری تو لڑائی ہی سلیکٹرز کے ساتھ ہے، خان صاحب سے لڑائی نہیں ہے۔ اب جب یہ 13 جماعتوں نے مل کے حکومت بنا لی، حکومت ان سے چل نہیں رہی ہے، خان کا یہ سیاسی مقابلہ نہیں کر پا رہے، اب یہ کیا بیانیہ بنا رہے ہیں؟ خان صاحب کی تو لڑائی ہی ان کے ساتھ ہے، خان صاحب تو دیکھیں ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، خان صاحب تو ان کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں۔ عمران خان نے آج بھی کہا کہ ہر فوجی جو ہے وہ میرے بچوں کی طرح ہے، سرحد پہ کھڑا ہونا۔ تو یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی اداروں کے ساتھ لڑائی ہے، اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، یہ ان کو سوٹ کرتا ہے حکومت کو، یہ نیریٹو، خود یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ اداروں کو آگے کیا جائے اور اداروں کے ساتھ خان صاحب کا تصادم کرایا جائے، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری لڑائی اداروں کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی تنقید بھی کسی شخصیت پہ ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی سیاست کی وجہ سے ہے۔ اچھا، خطرہ جو ہے وہ ریاست کو خطرہ یا خدا نخواستہ پاکستان کو خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ حکومت بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جیسے کوئی پاکستان کو خطرہ ہے۔ اگر اصل میں کسی کو خطرہ ہے تو ان کی سیاست کو خطرہ ہے، ان کی حکومت کو خطرہ ہے، ان کی جو پولیٹیکل ڈائنیسٹیز ہیں ان کو خطرہ ہے، ان کی موروثی سیاست کو خطرہ ہے، ان کی آنے والی نسلوں کی جو سیاست ہے اس کو خطرہ ہے۔ تو انہوں نے جوڑ دیا جناب کہ پاکستان کو خطرہ ہو گیا، اور خدا نخواستہ پتہ نہیں کوئی خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں، بھائی وہ وہی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو 3 سال آپ نے متعدد بار کی۔ تو اینی وے یہ سمجھنے کی چیز ہے، کوئی بھی اگر آپ کو یہ کہے نا کہ جناب بڑے نازک حالات ہیں، بڑا خطرہ، بھائی کس چیز کے نازک حالات ہیں؟ وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ایک حکومت قائم ہے، ریاست اپنا کام کر رہی ہے، تو اس میں کون سا کسی کو کیا خطرہ ہے؟ لیکن ہاں، اگر کوئی خطرہ ہے تو ان کی حکومت اور ان کی سیاست کو خطرہ ہے، اور جب ان کو خطرہ ہوتا ہے اور ان کی سیاست کو خطرہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ، اور ان کی حکومت کو جب بنیادی طور پہ خطرہ ہوتا ہے تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ جناب بس پورے پاکستان کو خطرہ ہے، اور جناب پھر یہ اداروں پہ بھی الزام لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ پر اگر کسی کو خطرہ ہے اس وقت تو وہ حکومت کو خطرہ ہے۔ خطرہ کس سے ہے؟ خان صاحب کی سیاست سے ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں سیاست کریں، نہ کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے بیانیے بنانے کی کوشش کریں۔ بیانیے اتنے آسانی سے نہیں بنتے، اگر کوئی بنانا ہے تو پھر میدان میں اترنا پڑے گا۔ بند کمروں کی سیاست کو خطرہ ہو گیا، اب بند کمروں کی سیاست کر کے آپ اپنی سیاست آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔